لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ درد چاہے کتنا بھی ہو، اللہ کے سامنے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اے رب العالمین، جس نے بھی جان کر یا انجانے میں میرا دل دکھایا، میں اسے تیری رضا کے لیے اس ماہ رمضان کے صدقے معاف کیا۔ میری دعا ہے اس کے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا کھیل نہ کھیلے جیسے کسی نے میرے ساتھ کھیلا۔ یہ میری دلی دعا ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اکثر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے، تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی تمام نیکیاں، دعائیں اور عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا سے قبول ہوں، آمین۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ رمضان میں چھوٹی سی خواہش ہے کہ مولا ایک تو رمضان کا روزہ، دوسرا سامنے سرکار کا روزہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں درود ان پہ جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو گناہوں سے آزادی اور بابرکت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس رمضان مبارک کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے اور اسی پر یقین ہے، وہ میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ ضرور میری سنے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ اسلام کی باتیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو اپنے رب کی ثنا کرتے رہو، اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان فرما دے، آمین یا ربی۔ دعا میں بڑی قوت ہوتی ہے، خالق حقیقی کو پکارنے میں عجیب لذت اور سرور ملتا ہے۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے لگتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں رحمت بن جاتی ہیں۔ خوف و ہراس اس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل تک پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت و عنایت بن جاتا ہے۔ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کی دعا رحمت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے دور میں انسان کی قدر انسانی صفات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے عہدہ اور معاشی حیثیت کی بنیاد پر ہونے لگی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تعلیم کے اس مقصد پر اس قدر زور دیا گیا کہ دوسرے مقاصد ہی ذہنوں سے محو ہوتے چلے گئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمہاری زندگی ایک سانس کا دھوکہ ہے، دنیا کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر گناہوں میں زندگی مت بسر کرو، اللہ کو اور عذابات کو مت بھولو۔ جہاں تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔